بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اینڈ قرآن کی جانب سے آپ کو عبد المنان کا سلام پہنچے۔ قیامت کب شروع ہوگی، کیسے شروع ہوگی؟ قیامت صغریٰ کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، قیامت کبریٰ کی نشانیاں رہتی ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں، کس طرح پوری ہوں گی اور قیامت برپا کر دی جائے گی۔ قیامت کبریٰ کی جو سب سے بڑی نشانیوں میں نشانی ہے وہ مسیحی دجال کا دنیا میں آنا، اور دوسرا مسیحی دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر آنا اور مسیحی دجال کو قتل کرنا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی دجال کو قتل کریں گے، قتل کرنے کے فوری بعد یجوج مجوج کھول دیے جائیں گے۔ وہ اتنے دراز قد ہوں گے، اتنے طاقتور ہوں گے، اتنی کثیر تعداد ہوگی، جہاں سے نکلیں گے وہ ہر چیز کھا پی جائیں گے، سمندر کا پانی پی جائیں گے، درختوں کے پتے، فصلیں، وہ انسانوں کو مار دیں گے، اور مسلمانوں کو اکٹھا کر کے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام احد کے پہاڑ پر چلے جائیں گے، اور وہاں پر اللہ سے عرض کریں گے، دعا کریں گے، اور ان کی گردن میں کیڑا پیدا ہوگا یجوج مجوج کی، جن سے وہ مر جائیں گے، اور اللہ آسمان سے ایک مخلوق بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ ان کو اٹھا کر کسی اور جگہ پھینک دیں گے، اور بارش کے بعد زمین کو بالکل پاک کر دیا جائے گا۔ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک زمین پر خانہ کعبہ کا وجود ہے، خانہ کعبہ موجود ہے اور طواف ہو رہا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے، اور اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا کو گندھالا نما، اور وہ خانہ کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر سمندر میں پھینک دے گا، اور اس کے بعد قیامت کو برپا کر دیا جائے گا۔ اور قیامت کے پہلے ایک اور نشانی ہوگی کہ قرآن مجید دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور جو جلدوں کے اندر ہوگا اس کے پنے بالکل صاف ہو جائیں گے، اور جس کے دل میں ہوگا، حفظ ہوگا، اس کو بھی بھول جائے گا۔ قیامت سے چند دن پہلے ایک آسمان سے روشنی آئے گی، ایک ایسی ہوا چلے گی جو تمام اہل ایمان ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کی روحیں قبض کر لے گی، ان کو مار دے گی۔ اس کے بعد روئے زمین پر صرف کافر رہ جائیں گی، پھر سور میں پھونک مار دی جائے گی، ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا۔ وہ بالکل بریک سی آواز تیز ہوتی 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 اتنی تیز ہو جائے گی کہ دماغ پھٹنے لگیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر وقت سور کو منہ میں لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ اشارہ کرے اور میں سور میں پھونک مار دوں، اور اتنی تیز ہوگی کہ جتنے بھی جاندار ہیں، زمین والے، آسمان والے، تمام مر جائیں گے، انسان، حیوان، فرشتے، جن، پرند، جو بھی زندہ ہے سب مر جائیں گے بالکل۔ اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں زمین کو پکڑ لے گا، ایک ہاتھ میں آسمان کو پکڑ لے گا، کہے گا وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آج واحد قہار کی حکومت ہے۔ اللہ کہے گا کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے، ہر چیز فنا ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا آہستہ آہستہ غصہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر مقرب فرشتوں کو زندہ کرے گا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل کو کہے گا پھر سور میں پھونک مار دی۔ جیسے ہی سور میں پھونک مار دی جائے گی، قبریں پھٹنے لگیں گی، اور زمین میں دفن جو لوگ ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ یاسین میں، جیسے ہی زمین سے مردے باہر نکلیں گے اور وہ دوڑنا شروع کر دیں گے پوائنٹ کی جانب جہاں انہوں نے جانا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتے ان کو ہانک کر، ان کو دھکیل کر اللہ تعالیٰ کے روبرو محشر کے میدان میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قمر میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ زمین سے ایسے نکلیں گے جیسے ٹڈی دل نکلتا ہے، اور جو زمین سے باہر نکلے گا وہ دیکھ لے گا کہ میرے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، تمام عزیز و اقارب رشتہ دار نکل آئے ہیں، اور کافر کہیں گے یہ کیا ہو گیا، یہ زمین کو کیا ہو گیا، آسمان کو کیا ہو گیا۔ زمین لپیٹ لی جائے گی، برابر کر دی جائے گی کوٹ کوٹ کر، اور جو سمندر ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، میزان لگا دیا جائے گا، اور گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوگی۔ ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب سے محشر کے میدان تک پہنچے گا۔ جس کے جتنے اعمال بہتر ہوں گے، اچھے ہوں گے، اتنا وہ عیش و آرام کے ساتھ محشر کے میدان تک جائے گا۔ جیسے
قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سواریوں پر سوار ہو کر جاتے ہوں گے، یہ حدیث شریف ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منہ کے بل کوئی کیسے چل سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ پیروں سے چلنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، زمین تمام برابر کر دی جائے گی اور سیدھی کر دی جائے گی، اور زمین و آسمان نئے زمین و آسمان میں بدل دیے جائیں گے، اور انسانوں کو جمع کر لیا جائے گا، میزان لگا دی جائے گی، اور جہنم کو فرشتے کھینچ کر انسانوں کے سامنے لے جائیں گے۔ انسان کہے گا کہاں بھاگ جاؤں، اپنے ماں باپ گھر والے فدیے میں دے دوں، یہ دنیا فدیے میں دے دوں، اپنی جان بچا لوں، جان نہیں بچے گی سوائے مال کے، جس کے نیک مال ہوں گے اس کی جان بچ جائے گی۔ اور جب جہنم سامنے لائی جائے گی اور جب سامنے جنت لائی جائے گی، دونوں کو دیکھ لے گا، فرشتوں کو دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے گا، عرش مبارک کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک کو ننگا کریں گے، پنڈلی مبارک سے حجاب کو ہٹائیں گے، تو جو دنیا میں مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نیکوکار تھے، وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور کافر بھی سجدے کی کوشش کرے گا، پر ان کا جو کمر ہے وہ تختہ کر دی جائے گی اور وہ سیدھا کھڑا رہے گا۔ قیامت والے دن گرمی کی حدت بہت زیادہ ہوگی، اور ہر ایک کو گرمی اس کے اعمال کے حساب سے لگے گی، اور کئی لوگ ہوں گے وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، کیونکہ قیامت والے دن عرش کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینا۔ اور دوسرا، قیامت والے دن پیاس بڑی لگے گی، ہر نبی اپنی قوم کو حوض عطا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو، اور ان سے وہ پانی پلائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کی جائے گی۔ علماء کہتے ہیں یہ جنت میں سے لائی گئی ایک نہر ہوگی، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، نیکوکار لوگوں کو اس میں سے حوض کوثر پلائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر پئیں گے، اور ہماری قیامت والے دن پیاس بجھ جائے گی۔ اور اس کے بعد حساب کتاب کے لیے لوگ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کہیں گے نہیں نہیں، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے اور عرض کریں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کون ہے حساب کتاب، کس کا کروں حساب کتاب؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بازو پکڑ کر لہرا دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھے گا تو غصہ حضرت ابو بکر صدیق کا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ جو نیکوکار ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ تو بہت کثیر تعداد مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، انبیاء کی، شہداء کی، اولیاء اللہ کی جو نیکوکار ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اعلان کر دیا جائے گا جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو دنیا میں شرک کیا کرتے تھے، جو وہ بشک مسلمانوں میں ہیں، ہندوؤں میں ہیں، جس طرح کے بھی لوگ ہیں وہ شرک کیا کرتے تھے، وہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے بعد جو باقی کے لوگ بچیں گے ان کے لیے قیامت والے دن میزان لگا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ صورت واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ بڑا خوش ہوگا، عیش و نشاط میں ہوگا، ہمیشہ رہنے والی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ پھل کھائے گا، مشابہ پھل ہوں گے، وہ بہت خوش ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے جس کا مال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دے دیا گیا وہ بہت پریشان ہوگا، وہ مصیبت میں ہوگا، اس کے لیے کھانا جو ہوگا وہ کھاردار پودے ہوں گے، کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا لہو اور آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جب ایک چنگاڑ ہوگی اور تمام ہمارے روبرو حاضر کر دیے جائیں گے۔
اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے مجھے لفظ لوامہ کی قسم ہے کہ تمام لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ کہتا ہے مجھے فجر کی قسم، 10 راتوں کی، جفت کی اور طاق کی، اور اس رات کی جب وہ گزر جائے کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ جو دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے وہ اس لیے کہ جب اس بات کو مان لیا کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، پھر اس بات کو بھی ماننا پڑے گا اللہ ہے، پھر اس بات کو بھی ماننا پڑے گا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، پھر اس بات کو بھی ماننا پڑے گا حساب کتاب ہوگا، پھر اس بات کو بھی ماننا پڑے گا فرشتے ہیں۔ جن تو ہے نا، جنات عام طور پر دنیا میں دکھائی دیتے ہیں، جتنے بھی کافر ہوں گے وہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور جو اہل ایمان ہوں گے نیکوکار ہوں گے، جس طرح سورۃ ملک میں اللہ کہتا ہے میں نے زندگی موت اس لیے بنائی کہ میں تمہارا حساب لے سکوں کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے، احسن عمل جس نے کیے وہ جنت میں ڈال دیے جائیں گے، اور جو درمیانے سٹینڈرڈ کے میرے آپ جیسے ہوئے لوگ وہ ان کا حساب کتاب ہوگا، اور ان کا حساب کتاب ہوگا پلڑے پر میزان لگایا جائے گا، اور جن کا میزان ہلکا ہوا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جن کا میزان وزنی ہوا وہ جنت میں چلا جائے گا، ان کے دائیں ہاتھ میں پرچی دے دی جائے گی، جو جہنمی ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں پرچی دے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جہنم پر جب پولیس رات رکھ دیا جائے گا تو وہاں پر آخری امتحان وہاں پر ہوگا۔ اہل ایمان کی روشنی سورۃ حدید میں اللہ کہتا ہے کہ ان کے سینے کے سامنے اور دائیں جانب چلے گی، جن پر وہ دیکھتے دیکھتے پولیس رات کی رکاوٹوں کو دیکھ کر جنت میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، اور جن کے اعمال کم ہوں گے، جو کافر ہوں گے، ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا، بالکل اندھیرا ہوگا۔ جن کی ہلکی سی بھی روشنی ہوگی اعمال کی، وہ ان روشنی سے دیکھتا آہستہ آہستہ وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو کافر ہوں گے ان پولیس رات سے ٹکرا کر رکاوٹیں ہوں گی، ان رکاوٹوں سے وہ جہنم میں گر جائیں گے، اور وہ جہنم میں گرتے چلے جائیں گے، اور جس طرح جس کی روشنی کم ہوئی وہ وہاں سے نیچے گر جائے گا۔ جو اہل ایمان ہوں گے ان کے ایمان کی روشنی صالح اعمال کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ وہ اپنی روشنی کے حساب سے پل صراط سے بڑے آرام سکون سے نکل کر ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ سورۃ حدید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اہل ایمان کی جو روشنی ہے ان کے سینے کے سامنے چلے گی، اور ان کے جو نیک اعمال کی روشنی ہے وہ دائیں جانب ان کے آگے آگے چلیں گی، جن کو دیکھتے دیکھتے وہ بڑے آرام سے پل صراط کو پار کر کے ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ پل صراط کے نیچے جہنم ہے، پل صراط پار کریں گے تو آگے جنت ہے۔